رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کا دیکھنے کا ایک آلہ باہر کو نکلا ہوا ہوگا، یعنی دجال ہوگا جیسے کہ بالکل سبز چمکدار شیشہ، اور میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں عذاب قبر سے۔ ناظرین، اس روایت میں لفظ انبت استعمال ہوا ہے۔ یہ لفظ بہت وسیع اور بہت سی وسعتوں کا حامل ہے۔ ان میں غالب ترین معنوں کو ہم بیان کریں گے۔ ان میں پہلا معنی یہ ہے انسانوں، جانوروں، درختوں، چرند پرند سمیت تمام جاندار مخلوقات میں مداخلت کرنے، خود خلق کرنے، پیدا کرنے کی غرض سے انہیں چھیڑ چھاڑ، چیر پھاڑ کر کے ان کی ساخت، خلق کرنے کی معلومات سمیت زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کے لیے ان کی گہرائیوں تک دیکھنے کی صلاحیت رکھنے والے آلات یا صلاحیت رکھنے والا آلہ۔ جیسا کہ سکرین پر نظر آنے والی تصاویر میں ہم ایسے تمام کے تمام آلات کو دیکھ سکتے ہیں جن آلات کے ساتھ انسانوں، جانوروں، درختوں، چرند پرند سمیت تمام کے تمام جانداروں میں مداخلت کر کے خود خلق کرنے کے لیے علم حاصل کرنے کی غرض سے انہیں چیر پھاڑ کر کے معلومات حاصل کی جا رہی ہیں، ان کی گہرائیوں تک دیکھا جا رہا ہے۔ ناظرین، اس لفظ کا دوسرا معنی جو پہلے معنی سے انتہائی قریب تر ہے وہ یہ ہے فصلوں، درختوں، پھلوں پھولوں یعنی نباتات وغیرہ میں مداخلت کرنے کی غرض سے، خود پیدا کرنے، اگانے کی غرض سے انہیں چیر پھاڑ کر گہرائی تک علم حاصل کرنے کے لیے باریکیوں گہرائیوں تک دیکھنے کی صلاحیت رکھنے والا آلہ۔ پھر اسی طرح ناظرین، اس کا تیسرا معنی ہے ایسا دیکھنے کا آلہ جو انگور کی طرح باہر کو نکلا ہوا ہو۔ اور عربی میں انبت اس آنکھ کو بھی کہتے ہیں جو کسی بیماری کی وجہ سے پھول کر انگور کے دانے کی طرح باہر کو آ جاتی ہے، جیسا کہ آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں۔ اب ناظرین، ہمارے اوپر فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے ارد گرد غور و فکر کریں، کیا آج انسان کی خلق کردہ ایسی مخلوقات موجود ہیں، ایسی ایجادات موجود ہیں جن سے یہ سب کام لیا جا رہا ہے جس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟ کیا ایسی مخلوقات موجود ہیں جو دیکھنے کے آلات ہیں وہ سامنے سے بالکل ایسے باہر کو نکلے ہوئے ہیں گویا کہ جیسے آنکھ پھول کر انگور کے دانے کی طرح باہر نکل آئے؟ اور پھر کیا ایسے آلات موجود ہیں جن آلات کی مدد سے تمام کے تمام جانداروں کی چیر پھاڑ کر کے ان کی گہرائیوں تک دیکھا جا رہا ہے، کیا دیکھا جا سکتا ہے؟ اور جب ہم اپنے ارد گرد نگاہ دوڑائیں، غور و فکر کریں، تو ہمارے سامنے ایسے لاتعداد آلات آتے ہیں جو نہ صرف انسان کے خلق کردہ ہیں بلکہ ان سے بالکل وہی کام لیا جا رہا ہے جس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اور حیران کن طور پر آج انسان، تقریباً پوری دنیا کے انسان ان آلات کو اپنے لیے مسیحا تصور کیے ہوئے ہیں۔ ان کے نقصانات کیا ہیں؟ ان کا دوسرا پہلو جسے انسان یکسر نظر انداز کرتے ہیں، جس سے اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں، اس کی بھی ہم وضاحت کریں گے، اس کو سامنے لائیں گے آگے جا کر۔ اور ناظرین، وہ کون سے ایسے آلات ہیں، وہ کون سی ایسی مخلوقات ہیں انسان کی ہی خلق کردہ جو سامنے سے ایک چمکدار، صاف ستھرے، سرسبز شیشے کی مانند شیشے کی ہیں، باہر کو ایسے نکلی ہوئی گویا کہ پھولی ہوئی آنکھ انگور کی طرح؟ اور جب ہم غور و فکر کریں تو حیران کن طور پر ایسے کئی آلات ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کا ایک دیکھنے کا آلہ انگور کی طرح باہر کو نکلا ہوا، پھولا ہوا، یعنی دجال بالکل
جیسے کہ وہ صاف ستھرا چمکدار شیشہ ہے، سرسبز، ترقی و خوشحالی دیکھنے اور دکھانے والا۔ وہ کون سا آلہ ہے جو آج ہمیں خوشحالی اور ترقی دکھاتا ہے، جو سبز ہے، جو شیشے کا ہے، جو پھول کر انگور کے دانے کی طرح باہر کو نکلا ہوا ہے؟ وہ کون سا آلہ ہے کہ جو شیشے کا ہے اور وہ بالکل سامنے سے باہر کو اس طرح نکلا ہوا ہے جیسے کہ آنکھ پھول کر انگور کے دانے کی طرح باہر نکل آ گئی ہوتی ہے؟ وہ آلہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی روایت میں دجال کے اس فتنے کو عذاب قبر سے مشروط کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ ہی قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ میں آنے کی دعا کی۔ عذاب قبر کیا ہے؟ جب تک ہم اسے نہیں سمجھیں گے ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آئے گی۔ اس وقت ہم عذاب قبر پر بات نہیں کریں گے کیونکہ یہ الگ موضوع ہے جس کا ذکر ہم آگے جا کر کریں گے، لیکن مختصر بات کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں ان انسانوں کو مردہ اور قبروں میں قرار دیا جو غور و فکر نہیں کرتے، جو آنکھوں، کانوں اور دل کا استعمال اس طرح سے نہیں کرتے، ان مقاصد کے لیے نہیں کرتے جس مقصد یا جن مقاصد کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ عطا کی۔ پھر قرآن کے دوسرے مقام پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے انسان جو غور و فکر نہیں کرتے ان کو دل کا اندھا قرار دیتے ہیں۔ تیسرے مقام پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے انسانوں کو جو غور و فکر نہیں کرتے ان کو چوپائے جانور قرار دیتے ہیں۔ ان کی دعا کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس میں کچھ شک نہیں کہ دجال ہوگا ممسول عین الیسرا، ہوگا اس پر زفرہ، کتب ہوگا درمیان اس کے دیکھنے کے آلات کے کافر۔ ممسو کہتے ہیں بالکل سپاٹ، بالکل صاف، اتنا چمکدار کے بیچ سے عکس نظر آئے، گھس کر ایسے صاف کیا ہوا جیسے کہ چمکتا ہوا شیشہ، کچھ مٹا ہوا، کسی شے کو باریک بینی سے اس کے چپے چپے کو دیکھ کر نقشہ بنانے کی صلاحیت ہونا، یا جو دیکھنا اسے حفظ یعنی ریکارڈ کرنے کی صلاحیت ہونا، پوشیدہ اشیاء یا کسی بھی شے کی تلاش کے لیے کسی جگہ یا کسی بھی شے کا انگ انگ بہت ہی باریک بینی سے چھان مارنا، سکین کرنے والا۔ العین جس کو ہم پہلے بھی جان چکے ہیں، العین کہتے ہیں رنگوں کا ادراک کرنے والا یعنی دیکھنے والا آلہ، دیکھنے کا آلہ۔ زفرہ، ناظرین زفرہ کا ترجمہ ناخن کا کیے جاتے ہیں۔ عربی کا لفظ زفرہ استعمال ہوتا ہے ناخن کے لیے، تمام کے تمام جانوروں کے کھروں پر خول کے لیے، درندوں کے پنجے، سپ وغیرہ، ناخن، پنجے، کھروں، خول، سپ وغیرہ سمیت تمام مخلوقات میں اس طرح کی شے کو زفر کہا جاتا ہے۔ اور جب ہم اس میں غور و فکر کریں تو ہم پر یہ بات بالکل کھل کر واضح ہو جاتی ہے کہ ناخن ہوں، پنجے ہوں، سپ ہوں، جانوروں کے کھروں کے خول ہوں، بنیادی طور پر یہ سخت پلاسٹک ہے، ہارڈ پلاسٹک۔ اس لیے عربی میں زفرہ کہتے ہیں ہارڈ پلاسٹک کو، یعنی اس مواد کو جس مواد سے ناخن وجود میں آتے ہیں۔ ناخن کیا ہے؟ ناخن پلاسٹک ہے۔ زفرہ کہتے ہیں کسی بھی شے میں مخلوق پلاسٹک کو، سخت پلاسٹک کو۔ تو ناظرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دجال کا دیکھنے کا آلہ ہوگا انتہائی آسانی سے دیکھنے والا، بالکل سپاٹ،
بالکل صاف، اتنا چمکدار کے بیچ سے عکس نظر آئے، گھس کر ایسے صاف کیا ہوا جیسے چمکتا ہوا شیشہ، کچھ مٹا ہوا کسی شے کو باریک بینی سے اور اس کے چپے چپے کو دیکھ کر نقشے بنانے کی صلاحیت رکھنے والا، یا جو دیکھے گا اس کو حفظ یعنی اپنے اندر محفوظ ریکارڈ کرنے کی صلاحیت رکھنے والا، اور پوشیدہ اشیاء کو دیکھنے یا کسی بھی شے کی تلاش کے لیے کسی جگہ یا کسی بھی شے کا انگ انگ بہت ہی باریک بینی سے چھان مارنے والا، سکین کرنے والا، اور اس پر چڑھا ہوگا یعنی اس پر ہوگا صحت پلاسٹک سے کور ہوگا، اس پر صحت پلاسٹک موجود ہوگا۔ تو ناظرین، آج جب ہم اپنے ارد گرد غور و فکر کریں اور دیکھیں کیا انسان کی خلق کردہ ایسی کوئی مخلوقات ہیں جن میں ایسی تمام باتیں موجود ہیں جن کا ذکر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا۔ جب ہم غور و فکر کریں تو ہم دنگ رہ جاتے ہیں، ہاں بالکل ایسی تمام کی تمام مخلوقات موجود ہیں۔ آج ایسے وہ تمام کے تمام آلات موجود ہیں جن میں ایسی تمام خصوصیات موجود ہیں، جن آلات کو آج ہم کیمروں کا نام دیتے ہیں، یعنی کیمرے۔ موبائلز میں موجود کیمرے جو بالکل سپاٹ ہیں، چپٹے۔ جتنے بھی ایسے آلات ہیں ان کا شیشہ ایسا چمکدار ہوتا ہے جیسے گھس کر صاف کیا ہوا۔ سب میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ جو دیکھتے ہیں اسے اپنے اندر ریکارڈ یعنی محفوظ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ انہی کیمروں کی مدد سے آج دنیا کے چپے چپے کو دیکھا جا رہا ہے۔ انہی کیمروں کی مدد سے آج دنیا کے نقشے بنائے جاتے ہیں، جہاں تک کہ جو دنیا کا جدید ترین نقشہ ہے اور مصدقہ ترین، سب کا قابل اعتماد ترین جو نقشہ ہے اسے آج گوگل ارتھ کا نام دیا جاتا ہے، گوگل ارتھ کہا جاتا ہے۔ وہ بھی اسی دجال کی عین سے بنایا گیا، جو کہ دجال کے راس یعنی دجال کے انسان کی خلق کردہ مخلوقات کے بلند ترین مقام میں نصب ہے۔ یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک لفظ کی تصدیق ہوتی ہے۔ آج ہم ایسی تمام مخلوقات یعنی انسان کی خلق کردہ ایسی تمام اشیاء کو دیکھ سکتے ہیں جو ایسے آلات ہیں جن سے دیکھنے کی صلاحیت ہے، جن میں دیکھنے کی صلاحیت ہے، جن سے بہت ہی بآسانی دیکھا جا سکتا ہے، جو دنیا کے نقشے بنانے کے لیے، اشیاء کی سکیننگ کے لیے، دنیا کے چپے چپے کو دیکھنے کے لیے، خفیہ پوشیدہ اشیاء کو دیکھنے کے لیے، راتوں میں اندھیروں میں دیکھنے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ آج انسان ان تمام کے تمام آلات کو اپنے لیے مسیحا تصور کرتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو دجال کہا۔ یہ سب کا سب حیات الدنیا ہے، یہ شیطان ہے۔ آج انسان اسی شیطان کے خطوات کی اتباع کر رہا ہے۔ آج انسان اسی حیات الدنیا، اس شیطان کے پیچھے پڑا ہوا، اسی کو دنیا میں آنے کا مقصد تصور کر چکا ہے، اور یہ بھول چکا ہے کہ وہ دنیا میں کس مقصد کے لیے بھیجا گیا۔